اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ منزل بمنزل کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا دوسرا سلسلہ جو آج 2 محرم الحرام کی مناسبت سے ہے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ 1 محرم الحرام کو امام علی مقام کا قافلہ قصر بنی مقاتل پہنچا تھا۔ وہاں سے روانہ ہو کر 2 محرم الحرام کو کربلا کے لق و دق صحرا پر یہ قافلہ پہنچا، اور روایات بیان کرتی ہیں کہ جب قافلہ یہ امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر پہنچا تو مولا کی سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ بعض کتابوں کے مطابق امام علی مقام نے 7 سواریاں تبدیل کیں، مگر کوئی سواری آگے نہ بڑھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے قریب کی بستیوں سے کچھ لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا۔ امام کے بلائے جانے پر بہت سارے بزرگ وہاں چلے آئے۔ امام علی مقام نے ان سے پوچھا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ فرزند رسول اس سرزمین کا نام شط الفرات ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا اس سرزمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی نے کہا کہ ہاں، اسے ماریا بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا کہ ہاں، اسے کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سن کر آپ نے ایک سرد آہ بھری اور کلمہ استرجاع اپنی زبان مبارک پہ ادا فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ہم اپنی منزل پہ پہنچ گئے ہیں۔ ہا ہنا محط رحالنا، ہا ہنا تذبح اطفالنا، ہا ہنا تسبا حریمنا۔ بس حسین اپنی منزل پہ پہنچ گیا ہے، یہیں پر ہمیں ہمارے بچوں سمیت ذبح کر دیا جائے گا، یہیں پر اہل حرم کی اسیری ہوگی، یہیں پر اکبر کی برچھی لگے گی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر غازی کے شان قطع ہوں گے، یہی وہ مقام ہے جہاں پر میرے بھائی کی یادگار حسن کے لال کا لاشا پامال ہوگا۔ بس یہی وہ مقام ہے جس کی اطلاع اور خبر میرے نانا نے مجھے دی تھی۔ میرے بابا نے یہیں سے گزرتے ہوئے لوگوں سے کہا تھا کہ یہ عشاق کی سرزمین ہے۔ ہم اسی عشاق کی سرزمین میں پہنچ گئے ہیں۔ امام علی مقام نے خیموں کو استادہ کرنے کا حکم دیا۔ جناب ابوالفضل عباس کی معیت میں فرات کے قریب خیمے لگا دیے گئے اور سامان اتارے گئے۔ روایات بیان کرتی ہیں کہ حر کا لشکر بھی امام علی مقام کے لشکر کے ساتھ ساتھ ہے۔ طے یہ ہوا تھا کسی ایسے راستے کا انتخاب کیا جائے گا
جو نہ مدینہ کو جاتا ہو نہ کوفہ کو جاتا ہو، اور اسی راستے پر چلتے ہوئے امام علی مقام کا یہ چھوٹا سا مگر پرعزم شہادت کے جذبے سے سرشار قافلہ کربلا کے لق و دق صحرا کو ہمیشہ کے لیے گلستان میں تبدیل کرنے یہاں پہنچا، اور اس کے بعد پھر مختلف لشکر یزید کی طرف سے آنا شروع ہوئے، لیکن روایات بیان کرتی ہیں کہ جب 2 محرم الحرام کو قافلہ پہنچا تو فرات کے قریب اہل حرم کا خیمہ لگایا گیا تھا تاکہ پانی لینے میں، پانی سے استفادہ کرنے میں آسانی رہے۔ ظاہر ہے کہ بیوی بچے ساتھ ہیں، خواتین ساتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں، 6 مہینے کا شہزادہ ساتھ ہے، اس لیے فرات کے قریب ہی یہ خیمہ اور امام علی مقام کے باقی خیمے استعادہ کیے گئے، اور یہ وہ منزل ہے کہ یہاں قیام کے بعد امام علی مقام کا قیام قیامت تک کے لیے دائمی ہوا۔ یہاں سامان جو اتارے گئے اس کے بعد سے وہ لق و دق صحرا اس طرح آباد ہوئی کہ دنیا بھر سے عشاقان امام مظلوم امام علی مقام کو سلام عقیدت پیش کرنے اسی کربلا کی جانب چلے آتے ہیں، اور یہ امام علی مقام کے پاکیزہ خون کی برکت سے ایسا آباد ہوا کہ لاکھوں یزید اس کربلا کو برباد کرنے کی حسرت لیے دنیا سے مر مٹے، دنیا سے برباد ہوئے، دنیا سے ختم ہوئے، دنیا سے ان کا خاتمہ ہوا، لیکن کربلا کو مٹا نہ سکے، مٹانے والے خود مٹ گئے، برباد کرنے کی تمنا رکھنے والے خود برباد ہوئے۔ امام علی مقام کو ختم کرنے کے لیے آنے والوں کی نسلیں ختم ہوئیں، لیکن کربلا اس طرح آباد ہوئی، یہ لق و دق صحرا اس طرح آباد ہوا کہ پوری دنیا کی آبادی میں اس سے زیادہ مبارک، اس سے زیادہ اسلام کے لیے فائدہ مند، اس سے زیادہ اسلام کے لیے مفید، اس سے زیادہ اسلام کے لیے حیات بخش آبادی دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آتی۔ یہ امام علی مقام کے اس خون کی تاثیر ہے جس خون کی نسبت مولا کائنات کی طرف ہے، جناب سیدہ کی طرف ہے، اور اسی خون کی تاثیر امام علی مقام کو اسلام کو بچانے کی خاطر کربلا لے کے آئی، اور امام علی مقام نے اس کربلا کو اپنے خون کی سیرابی سے ایسا سرسبز و شاداب کیا کہ مرجایا ہوا اسلام بھی تر و تازہ ہوا، اور قیامت تک انشاءاللہ اسلام اسی خون کی تاثیر سے سر بلند رہے گا، تر و تازہ رہے گا انشاءاللہ۔ اس اسلام کو، کربلا کو، حسین ابن علی کی یاد کو کوئی یزید نہ ختم کر سکا ہے، نہ ختم کر سکے گا۔ قیامت تک لبیک یا حسین کی صدا پوری دنیا کے چاروں جانب سے اٹھتی رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔